مایا سویلائزیشن انسانی تاریخ میں کئی سویلائزیشنز ترقی کر کے اپنا اثر چھوڑ چکی ہیں۔ امریکہ کے برصغیر میں بسنے والی مایا تہذیب کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ 1820 کے آس پاس اس سویلائزیشن کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ سویلائزیشن ایگریکلچر، نالج اور فن کے معاملے میں اپنے وقت کے لحاظ سے کافی ترقی کر چکی تھی۔ اس تہذیب کے دوران بڑے بڑے شہر بسائے گئے، شاندار مندروں کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں تک کہ مایا لوگوں نے 365 دنوں والا کیلنڈر بھی تیار کیا تھا۔ صدیوں تک مایا تہذیب اس دنیا میں پھلتی پھولتی رہی اور نئی بلندیوں کو چھوتی رہی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ 9ویں صدی تک یہ سویلائزیشن اچانک ہی ختم ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا، اس بارے میں آگے چل کے بات کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم مایا تہذیب کے دور میں چلتے ہیں۔ وقت کے مطابق یہ تہذیب کس ملک میں تھی، اس کا عروج کیسے ہوا اور اس پر زوال کیسے آیا۔ کیا مایا تہذیب کے لوگ آج بھی موجود ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مایا تہذیب ایک میسو امریکن تہذیب تھی جو 16ویں صدی میں اسپین کے قبضے کے بعد ختم ہوئی۔ میسو امریکہ کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ جو میکسیکو اور سینٹرل امریکہ میں موجود ہے۔ یہ تہذیب آج کے گواتمالا، بیلائز، ہونڈورس اور ایل سلواڈور کے مغربی حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج دنیا مایا تہذیب کو ان کارناموں کی وجہ سے یاد کرتی ہے جو انہوں نے صدیوں کی محنت سے سرانجام دیے تھے، لیکن یہ ترقی 1 یا 2 دنوں کی بات نہیں تھی، بلکہ اس تہذیب کو اپنی بلندی تک پہنچنے میں صدیوں لگ گئی تھی۔ مایا تہذیب کی تاریخ اور ترقی کو سمجھنے کے لیے اسے مختلف دوروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس تہذیب کے شروعاتی دور کو پری کلاسک پیریڈ کہا جاتا ہے، جو 2000 BC سے 1520 BC تک تھا۔ اس دوران پہلا گاؤں بسایا گیا اور مختلف دیوتاؤں کے لیے مندر تیار کیے گئے۔ اس کے بعد کلاسک پیریڈ کا آغاز ہوا جو 250 BC سے 900 BC تک تھا۔ کلاسک پیریڈ کے دوران مایا تہذیب نے ایگریکلچر، کاؤنٹنگ، ایسٹرونومی اور کیلنڈر کے فیلڈز میں کافی ترقی کی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے شہر بنائے، مندروں کو تعمیر کیا اور اپنی مذہبی اور تہذیبی پہچان کو مضبوط کیا۔ اس دوران مایا لوگوں نے پتھر اور دھات سے شاندار شہر اور کلاکاریاں بنائی۔ یہ لوگ پتھر کے پیرامڈز اور مورتیاں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان انسانوں نے بنا کسی ماڈرن ٹولز کے ان کاموں کو انجام کیسے دیا۔ ان لوگوں کی کلاکاریوں کو دیکھ کر کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید یہ عام انسان نہیں بلکہ جائنٹس یا کوئی اور مخلوق تھے۔ مایا تہذیب کے لوگوں نے حساب اور کیلنڈر سسٹم کو بھی ترقی دی جو ان کی مذہبی اور علمی پروگریس کا ثبوت ہے۔ 600 BC سے 800 BC تک یہ دور مایا تہذیب کے لیے نئی بلندیاں لایا۔ اس دوران مونٹے البان جیسے شہر ان کا مذہبی اور تہذیبی مرکز بن گئے۔ یہاں ہائیڈرولک سسٹمز، لکھنے کا نظام اور ایسٹرولوجی میں کافی ترقی ہوئی۔ 900 BC کے آس پاس مایا تہذیب کا زوال شروع ہوا۔ ٹکل اور کوپن جیسے شہر جو کبھی ان کا فخر تھے ختم ہونے لگے۔ مایا تہذیب کے گرنے کی وجہ کلائمیٹ چینج، جنگلوں کی کمی اور حکومتی نظام کا خاتمہ ہو سکتی ہے۔ 9ویں صدی کے آخر تک زیادہ تر مایا شہر خالی ہو گئے۔ کلاسک پیریڈ کا دور مایا تہذیب کے لیے گولڈن دور تھا۔ اس دوران مایا تہذیب 40 بڑے بڑے شہروں تک پھیل چکی تھی اور اس کی آبادی 20 لاکھ تک تھی، لیکن زوال کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ مایا لوگ خاص طور پر ایگریکلچر پر ڈیپینڈ تھے۔ اپنی فصلوں اور مذہبی دعوتوں کے لیے نئے نئے طریقے سوچتے اور مذہبی مندر بناتے تھے۔ سورج اور چاند دیوتا کی پوجا کے لیے بڑے بڑے مندر اور پجاری شہر میں موجود تھے۔ ان کا لکھنے کا نظام، علم فلکیات اور مذہبی سسٹمز اپنے وقت کے لحاظ سے کافی زیادہ ایڈوانس تھا۔ مایا لوگوں کی اپنے راجاؤں کے لیے عزت اور محبت ان کے طریقے کا حصہ تھی، جو ان کی سویلائزیشن کا ایک اہم پہلو تھا۔ یہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس امپائر کا راجا ہے، بلکہ مایا تہذیب میں راجاؤں کو دیوتاؤں سے جڑا ہوا مانا جاتا تھا۔ اس تہذیب کے راجا کو کوہل اجا یا ہولی لارڈز کہا جاتا تھا۔ دیوتاؤں سے جڑا ہونے کی وجہ سے انہیں بھگوان اور انسان کے درمیان ایک کنیکٹر مانا جاتا تھا۔ مایا تہذیب کے تمام مذہبی تہوار اور رسومات راجاؤں کے ذریعے پورے کیے جاتے تھے۔ مایا تہذیب کے آرٹ اور کلچر میں ان کے مذہبی یقین کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ محلوں، مندروں اور پیرامڈز کی تعمیر سے لے کر مایا تہذیب کی رسومات تک
ہر چیز مذہب سے انسپائرڈ تھی۔ ان کے آرٹ کی خوبصورتی اور پرفیکشن کو دیکھ کر مایا تہذیب کے لوگوں کو امریکہ کے گریٹ آرٹسٹ مانا جاتا ہے۔ مایا تہذیب کا ایک ایڈوانسڈ کیلنڈر تیار کیا گیا تھا۔ اس کیلنڈر میں 365 دنوں کا ایک سولر ایئر تھا جو 20 دنوں کے 18 مہینوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مایا لوگوں نے ایک اور کیلنڈر بنایا تھا جو لانگ کاؤنٹ کیلنڈر کہلاتا تھا۔ یہ کیلنڈر 5000 سالوں تک کا وقت دکھاتا تھا۔ اس کیلنڈر کی آخری تاریخ دسمبر 2012 تھی جو بعد میں کافی بحث کا سبب بنی۔ مایا تہذیب کا زوال 9ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ یہاں سے لوگوں کا پلاین شروع ہو گیا اور 10ویں صدی تک پوری مایا تہذیب ختم ہو گئی۔ ہزاروں سالوں تک پھلتی پھولتی رہنے والی مایا تہذیب اچانک ہی ایک مسٹیریس طریقے سے ختم ہو گئی۔ مایا تہذیب کے زوال کی وجہ اب تک پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی۔ کچھ وجہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور زمینی ریسورسز کی کمی، بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر ماحول پر پڑا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زندگی مشکل ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مایا تہذیب کا حکومتی نظام ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا مذہبی سسٹم بھی کمزور پڑ گیا اور لوگ مذہبی رسومات کو فالو کرنا چھوڑنے لگے۔ پاور کے لیے بڑے بڑے شہروں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی، سوکھے اور جنگوں کی وجہ سے لوگ ان مشکلات کا سامنا نہیں کر پائے اور اپنے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 9ویں صدی کے آخر تک زیادہ تر مایا شہر خالی ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر تاریخ میں کہیں گم ہو گئے۔ مایا تہذیب کے کچھ شہر جو گواتیمالا اور ہونڈورس کے پہاڑی علاقے میں تھے 15ویں صدی تک موجود رہے جب تک اسپینش حملہ آوروں کا آنا نہیں ہوا، لیکن یہ لوگ مایا تہذیب کی وراثت کو زندہ رکھنے میں ناکام رہے۔ 9ویں صدی کو ہی مایا تہذیب کا آخری دور مانا جاتا ہے۔ اسپین کے آنے کے بعد پورا علاقہ ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں سے مایا تہذیب کا خاتمہ اور امریکہ کے نئے دور کی شروعات ہوئی۔ آج بھی مایا تہذیب کی نسل گواتیمالا، ہونڈورس اور میکسیکو میں موجود ہیں جن کی آبادی لگ بھگ 6 ملین کے قریب ہے۔ آج بھی ان کے کلچر کی جھلک ان لوگوں کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مایا زبانوں میں سے لگ بھگ 70 زبانیں ابھی بھی بول چال میں ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم کسی اور مزیدار اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سبسکرائب